میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت ہم ایک لٹا قافلہ بیٹھے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم لٹ گئے ہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب سارا کچھ ہے, کیا لٹا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ہے کیا آپ کے پاس؟ سب کچھ تو لٹ گیا. سوز گیا, شوق گیا, درد گیا, قرب گیا, وصل گیا, قناعت گئی, سب کچھ تو گیا. کیا رہ گیا؟ اب مکان کو دولت سمجھتے ہیں. اگر مکان اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کوئی حیثیت رکھتے تو اللہ کبھی بھی امریکہ کو اتنی بڑی بلڈنگیں نہ بنانے دیتا تھا. کچھ بھی نہیں. بلکہ میری بات یاد رکھیں, محبوب علیہ السلام فرماتے جو کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے نا, بلند مکان, تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے, تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ آپ اس کو کمال نہ سمجھیں, یہ کوئی کمال نہیں. کمال یہی اس کو تلاش کریں. یہ کھو گئی ہے کہیں. او انتا مجنون, اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. وہ دیوانگیاں کہیں کھو گئی ہیں, پتہ نہیں کدھر گئی ہیں, پتہ نہیں. 100 روپے کھو جانے کا تو ہمیں دکھ ہے, بندہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا کی ہو ہے 100 روپے گواچ گئے. ارے تجھے 100 روپے کھو جانے کا دکھ ہے, اتنی بڑی دولت جانے کا تجھے دکھ ہی کوئی نہیں ہے. او انتا مجنون. اور میں تو 100 سال بعد آ کے کہہ رہا ہوں نا, اقبال تو تب رو پڑے رو کے اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. اللہ بڑا خوبصورت دور تھا اقبال کا. دیکھیں نا جی, جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں, جس دور میں امام اہل سنت بنفس نفیس ہوں, جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں, جس دور میں بابا جی شیر محمد ہوں, جس دور میں پیر سید میر علی شاہ ہوں, تو دور سونا نہیں ہوگا. لیکن اس دور میں بھی اقبال رو کے کہتے ہیں, پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا. اقبال کا دل تڑپا اور اقبال نے یہ لکھ دیا, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور پتہ نہیں اقبال ہمیں دیکھتے تو کیا لکھتے, چنگا ایسا نہیں تو دیکھا ہے, پتہ نہیں ہمیں دیکھتے تو کیا لکھتے. حضرت اس لیے 2-3 باتیں مزید کرنی ہیں. میں بس آپ سے گزارش کروں گا حضرت اپنی یہ دیوانگیاں تلاش کریں. اور اقبال رویا ہے, اقبال بڑا رویا ہے. اقبال نے رو کے لکھا شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا. جو جنید کو پلائی, جو بایزید کو پلائی, جو حارث محاسبی کو پلائی, جو غوث اعظم کو پلائی, جو غریب نواز کو پلائی. شراب کہن, وہ پرانی شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا. حضرت جی یہاں تو سستی کا غلبہ ہے نا. رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے لیے لکھا ہے, میں صاحب مزار کی نظر کروں گا. لکھا ہے سیدہ بیٹھی تھی, درمیان میں پردہ تھا, تصوف کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی. وہ دوران گفتگو نہ کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا. آپ نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ سارے بڑے حیران ہوئے. وہی حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا. یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا سے کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت رابعہ تو وہ شخصیت ہے جو ایک دن میں ایک قرآن پاک تلاوت میں ختم کرتی ہیں. اور اگر آپ پہلا پارہ تلاوت کریں تو ابتدا میں آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا. تو شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا ہے, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. فرمایا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا سنا. اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا کہ اپنی ہستی بھلا دی, کچھ یاد ہی نہیں رہا. اسی رنگ کو تو بلے شاہ نے بیان کیا. اب فرماتے سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی, سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی. عرض کی حضور کیا ہوں؟ جواب کیا دیتے ہیں سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. شراب کو پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کو کہ صاحب مزار بھی سلسلہ عالیہ قادریہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں, اور سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی, جس کے لیے کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, کدی کدی تے کتے کتے جمدے جنید جنہ دا نام ہے.
روز نہیں مائیں جنید پیدا کرتی ہیں حضرت، زمانے لگتے ہیں پھر کوئی ماں کو جنید پیدا کرتی ہیں، زمانے گزر جاتے ہیں پھر کوئی جنید آتا ہے۔ لکھا ہے جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا ہیں جی، اور وصال تھا بھی ان کا، جملے بڑے سستے ہو گئے ہیں، ایتے سارے والی وصال ہی وصال ہے، یہ تے سارے والی وصال ہے حضرت، اور وصال تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے حضرت، ایتھے سارے والے ایتھے جڑا بھی مرے دا وصال ہوتا ہے، جملے سستے ہو گئے، جملے سستے ہو گئے، اب جو مر رہا ہے اس کا وصال ہو رہا ہے، وصال تو وصل سے ہے، وہ تو کسی کو عجیب نصیب ہوتا ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہاں سب کا ہی وصال ہے جی، میر مر جائے وہ بھی وصال، کوئی افسر مر جائے وہ بھی وصال، ایم این اے مر جائے وہ بھی وصال، کوئی اللہ دا ولی مر جائے وہ بھی وصال، اس کا وصال تو سمجھ آتا ہے، اس کا وصال کتنے سے ہو گیا، بس جملے سستے ہو گئے۔ تو یہ واقعتاً وصال والے تھے۔ ہم تو ڈرتے ہیں نا مرنے سے، کیونکہ حضرت جی ہم نے عمارتوں سے دل لگا لیا ہے، مشکل ہوگا ان کو چھوڑ کے جانا ہے، ہم نے اس بیڈ سے، اس کچن سے، اس ڈرائنگ روم سے، اسلام آباد سے ہم نے جی لگا لیا، مشکل ہوگا چھوڑنا، انہوں نے جی لگایا، وہ ساری زندگی یہی پڑھتے رہے، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں، انہوں نے نہیں جی لگایا، وہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں، انہوں نے جی لگایا۔ لکھا جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے آنکھیں بند فرما دی، نزا کی کیفیت تھی حضرت، قربان جاؤں جی اس کیفیت پہ بھی، اللہ اس کیفیت میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ہمیں بھی عطا کر دے رہے ہیں۔ آنکھیں بند، ایک حدیث پاک ملتی ہے جس کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو نا جو نزا کی کیفیت میں ہے تو اس کو کلمہ تلقین کرو۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ تم اس کے سامنے آواز بلند پڑھو، ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ وہ لکھا اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مجلس تھی نا، اس میں بھی ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کو آداب مجلس کا نہیں پتا تھا، جس کو نہیں پتا تھا کیا ہوتی ہیں آداب مجلس کے۔ اس نے کیا کیا، اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ آپ کو کہتا ہے شیخ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آیا۔ آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کر کلمہ تلقین کرنے والے کو آگے سے فرماتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا او میرے بھائی تو یاد بھی اسی کو کروا رہا ہے جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یاد بھی اسی کو کروا رہا ہے جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ اب تصور کریں حضرت کتنا یاد کیا ہوگا شیخ جنید نے، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بھول گیا، میں بھول نہیں، شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئے ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو ہے میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے۔ دیکھیں جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نا ایک آئینہ تھا، کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن یاد رکھنا دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے۔ اب تو اتنا آئینہ عورتیں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ مرد دیکھتے ہیں، اور صوفی کہتے ہیں آئینے سے بچ کے رہنا، کیونکہ آئینے کا ڈسا نہیں بچتا ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے، کیونکہ آئینہ حضرت جی مجھے یہ دکھائے گا، کل بات اس پہ نہیں ختم ہونی، بات اس پہ ختم ہونی جو اس کے نیچے ہے۔ ہاں کسی صوفی سے کسی بابے سے مانگو آئینہ جو تجھے تیرا اندر بھی دکھایا ہے، کیونکہ یہ آئینہ تجھے یہ تیرا سور بھی دکھائے گا، اور بات اس پہ ختم نہیں ہونی۔ آئینہ تجھے یہ تیری سونی صورت دکھائے گا، بات اس پہ ختم نہیں ہونی، بلکہ کیا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اتنے گل مکنی جی ایویں کاٹن دے سوٹ پا کے مارے نہ جائیو کتے، ایویں مت گول احمد بھلیکھے رہ جاؤ، ایویں مت کتے کرن دے سوٹ پا کے مارے جاؤ، نہ قد افلح من تزکا۔ یہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ محلے کا بندہ کوئی حج پہ چلا گیا تو جاتے بھی مل کے گیا، جب واپس آیا تو پھر حضرت کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا بھائی یار کے شہر سے ہو کے آیا، کوئی بات ہی سنا یار کے شہر،
وہ بیچارے نے میری طرح کیا بات سنا, اس کو سوجا کچھ نہیں. تو حضرت بلے شاہ کو کہتا ہے حضرت میں جب گیا نا سین حرم میں مطاف میں جب میں گیا تو میں آپ کو کیا بتاؤں وہاں نور ہی نور تھا. حضور بلے شاہ کو پتا تھا انہیں جو کا بھی کوئی نہیں کہ نور بھی دیکھ لوے. آپ نے وہاں فل بدی حضرت دکھا آپ نے. اب اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا بلا. آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے. وہ اتھے جا کے بھی لیٹا ہی دیکھ آئے ہیں, لیٹا والا نہیں لبا کتے بھی ہے. پھر روشنیاں دیکھ کے آ گئے ادھر جا کے بھی. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے. ابرد کی حضور آپ کے نزدیک کیوں, ہم سے دور کیوں؟ اللہ دعویٰ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, آپ کے نزدیک کیوں, مجھ سے دور کیوں؟ پھر اس کا جواب حضور بلے شاہ دیتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر بار پلیتی ہے, تیرے اندر بار پلیتی. یہ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں, صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, علماء ہیں. یہ اللہ باس ہدایت ہے. کچھ احباب تو نبی علیہ السلام کو نور ماننے کو تیار نہیں ہے نا, تو پھر دور نور کدھر سے ہو گیا. اس کو اس کی سفیدی کی وجہ سے نا تمثیلی طور پہ نور کہہ دیا جاتا ہے. جی دودھ اللہ کا نور. مولوی تو محبوب کو نور ماننے کو تیار نہیں ہے, تو دودھ نور کدھر سے ہو گیا. اس کی سفیدی کی وجہ سے اس کو کہہ دیتے ہیں دودھ اللہ کا نور ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت. آپ برتن لیں, دکاندار کے پاس چلے جائیں, اس کو 100 کا نوٹ دیں اور دیکھیں کہ جی یہ میرے دودھ وچ جڑا ہے میرے بھانڈے چ نا دودھ پا دے. تو اگر آپ کا برتن گندا ہے نا تو دکاندار آگے سے کیا کہے گا, کہے گا یار ٹھیک ہے تو نے پیسوں کا دودھ لینا ہے لیکن تیرا برتن گندا ہے, گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے. تو میں کہتا ہوں اگر برتن گندا ہو تو دودھی تمثیلی نور ڈالنے کو تیار نہیں ہے, تو جو عین نور ہے جو آگے اس کا نور ہے تیرے گندے برتن میں کیسے آئیں گے ہیں بار. پھر اسی بات کو میاں صاحب نے لکھا, فرماتے ہیں باروں باری پھیر نہ کڑیے. اسی باروں پھیرنے میں اندر بھی پھیریے یار, باروں باری پھیر نہ کڑیے. حضرت جی ہم تو بس دور والے ہیں نا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دور والوں سے نہیں کی جاتی, وہ باتیں قرب والوں سے ہی ہوتی ہیں. سلسلہ عالیہ قادریہ شریف حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, داتا صاحب نے کشف المعجوب میں سن. اب فرماتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو فرما کے نا نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جا رہے. دیکھا جب آپ نے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کہہ کے دایاں پاؤں مسجد میں رکھا نا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے, اوے ابو بکر, اور لوگوں کے لیے تو نے اپنا ظاہر تو درست کر لیا, میرے لیے اپنا باطن کب درست کرے گا. ہر بات ہر ایک سے تو نہیں ہو سکتی. باروں باری پھیر نہ ہوں جندر دا کوڑا, اسی باروں لگے یہی تصوف ہے. اور دیکھو پھر ہمارے بڑوں نے کیا کیا رنگ پیدا کیے. لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک آئینہ تھا. آئینہ دیکھنا سنت ہے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئینہ دیکھا کرتے. لکھا ہے کہ ایک دن خادم نا وہ صفائی کر رہا تھا, تو صفائی کرتے کرتے اسے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. اب یہ والا دور نہیں کہ موٹر سائیکل نکال لی اور جا کے بازار سے نیا آئینہ خرید کے لے آئے, نہ بازار نہ موٹر سائیکل اور نہ اس طرح آئینہ. وضو کا وقت قریب تھا, وہ بڑا گھبرایا. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب کریں گے تو کیا جواب دوں گا, لیکن خادم بھی تو غوث اعظم کا تھا نا. جہاں اگر چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہو کتب بن کے جاتا ہے, وہ تو تھا ہی خادم ہے جو دن میں کئی بار آپ کے روح مبارک کی زیارت کرتا تھا, جس کو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کے بلایا کرتے تھے. اس میں کتنے کمالات آ گئے ہوں گے. لکھا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کا وقت آیا نا, اس نے وضو کروایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضور غوث پاک وضو فرما چکے نا تو آپ نے فرمایا آئینہ لاؤ. اب آئینہ تو ٹوٹ چکا تھا, تو آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور مجھ سے ٹوٹ گیا, بلکہ وہ آگے سے عرض کیا کرتا ہے, از قضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا, قضا ایسی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نہیں لیا, اپنا نام ہی نہیں لیا, نکال گیا خود کو, ذات کو لے آیا. وہ یہ نہیں کہتا میں نے توڑا, ورز کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست. حضور قضا آئی تھی, سرکاری آرڈر آیا تھا, ٹوٹ گیا, میں نے نہیں توڑا.
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کے اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملایا. وہ کیا عرض کرتا ہے؟ از قضا آئے نا چینی شکست. آپ نے آگے سے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. چنگا ہویا ٹوٹ گیا ہے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کرائیں گے. خوب شد اسباب خود بینی شکست. لیکن حضرت جی آپ کی تو چھوڑو، میرا اپنا یہ حال ہے. میں بھی جہاں تقریر کرنے جاتا ہوں نا تو میں بھی ایسے ایسے کر کے اشتہار دیکھتا ہوں، بھلا میرا نام اتنے لکھے ہے کہ تھلے لکھے ہے. جس نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گیا تھا. کون نکالے گا امت کو؟ میں ہی دیکھتا ہوں حضرت جا کے بھلا میرا نام اوپر ہے کہ نیچے ہے. میں ہی جا کے پہلے کھڑا ہو کے اشتہار پڑھتا ہوں، بھلا میرے نام کے ساتھ کچھ کمی تو نہیں ہے. اوئے تسی درویش کے دیر تے لکھے ہی نہیں ہے. اور ہمارے بڑوں کا مطلب کیا تھا؟ از قضا آئے چینی شکست خوب شد اسباب خود بینی شکست. اور کیا ہے، ہم لڑ پڑتے ہیں تو میرا نا تھلے لے ہے. جس نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گیا تھا، جس نے دوائی دینی تھی وہ خود ہی بیمار ہو گیا تھا. اب کون نکالے گا امت کو باہر؟ ان کا مسلک تو یہ تھا. حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کالے میڈے، یہ تصور، کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. حضرت خواجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. بیدم وارسی آپ فرماتے ہیں ایک جوئے خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. اور حضرت جی عارف کھڑی نے تو کمال ہی کر دیا. نہیں گیا کوئی وہاں تک، حضرت جی کمال کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ پنجابی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. کمال نفی کر دیا. تین کتوں کی نسلیں بیان کر دی. فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. پنجابی میں اکھ نوٹ کتورا کتیا کے اس بچے کو کہتے ہیں جو بالکل بورن بیبی ہوتا ہے. کیونکہ جب کتیا بچے دیتی ہے نا 2-3 دن تک اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. اس کو پھر ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اکھ نوٹ کتورا. وہ کتے کا بچہ جس کی ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں. تو اپنے لیے کیا عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں بھی ہو یہاں کہ میری آنکھاں نہیں کھلی ہیں کوئی، میں کدی ادھر ڈگنا کدی ادھر ڈگنا کدی ادھر ڈگنا. سنو پھر کیا کہتے ہیں، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا، پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. ہے تصوف حضرت جی تصوف. پھر سنو حضور بلے شاہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف یہ لکھا ہے کہیں اچ شریف اور حضور بلے شاہ دونوں بزرگوں کا آمنا سامنا ہو گئے. ادھر بھی کمال ادھر بھی کمال، ادھر ولایت ادھر فقر. فقر کا اپنا انداز ہے جی. حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ سینہ روشن ہے، قلب ذاکر ہے، اندر دیا جل رہا ہے یار کی محبت کا. آپ نے فرمایا حضرت بڑا خوبصورت سینہ ہے جناب کا، تعارف تو کروائیں کون ہیں آپ؟ وہ بھی آنکھ والے تھے. وہ آگے سے حضور بلے شاہ کو کہتے ہیں حضرت سینہ تو آپ کا بھی بڑا سونا ہے، آپ کون ہیں؟ حضور بلے شاہ آگے سے کہتے ہیں حضرت قاعدہ یہ ہے کہ پہلے سائل میں ہوں، پہلے میرا سوال پورا کیا جائے، بعد میں پھر میں کو عرضی پیش کرتا. اب وہ اپنا تعارف کراتے ہیں. کیا اسی اچے سید تھے جی، اسی اچے ساڈی ذات اچی اساں اچ شہر دے رہن والے ہیں. یہ انہوں نے تعارف کروایا. اساں اچے ساڈی ذات اچی اساں اچ شہر دے رہن والے. اب باری آئی حضور بلے شاہ کی حضرت، یہ ہے فقر حضرت، یہ ہے تصوف حضرت. اب پھر حضور بلے شاہ اپنی نفی کیسے کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں، اسی اچے ساڈی ذات اچی اساں اچ شہر دے رہن والے. بلے شاہ پھر کیا کہتے ہیں، اسی قصوری. وہ شہر قصور والا قصور نہیں، میرا کی قصور ہے یہ والا قصور ہے. شہر قصور والا قصور نہیں، میرا کی قصور ہے وہ والا قصور ہے. کیا کہتے ہیں، اسی قصوری ساڈی ذات قصوری اساں شہر قصور دے رہن والے. ہائے 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 حضرت جی. اسی لیے تو کسی نے کہا جس کو میں کی ہوا لگی،
جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. پھر کسی نے کہا یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے. اس لیے حضرت جی شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. میں چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، جگر سے وہی تیر پھر پار، میری ناؤ گرداب سے پار کر. ہاں حضرت جی وہ ہماری کھوئی ہوئی دولت مانگے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں حضرت جی ادھر سے صدائیں آ رہی ہیں، ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل بھی نہیں، ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل بھی نہیں. مانگے حضرت وہ ہماری کھوئی ہوئی دولت مانگے. بڑی دور نکل گئے. چلے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ، کمال یار بابا، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف قرآن بھی تو. اشعار بڑے زیادہ ہیں، سارے نہیں میں پڑھ سکوں گا، وقت تھوڑا ہے. اچھا جب اپنی باری آئی تو پھر نفی آ گئی، کیونکہ حضرت جی اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. اور ہمیں حضرت جی تکبر سجدہ ہی نہیں. کو چلو بندے میں بات ہو تو بندہ تکبر کاری رہے، ہمیں تکبر کرنے والی کون سی بات آ گئی. دیکھیں نا جی جس کی آنتوں میں پخانہ ہو، جیسے میں نے پہلے کہا نا ہم شیشے کے ڈسے ہوئے ہیں، شیشے نے تو ویس کوٹ دکھائی، اندر کا گان تو دکھایا ہی نہیں. جس کی آنتوں میں پخانہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب ہو، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم ہو، جس کے پتے میں سفرا ہو، جس کی تلی میں سودا ہو، جس کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہو، 6 گندگیاں ہم سارے اٹھائے بیٹھے ہیں، اس کو تکبر سجتا ہے؟ 6 گندگیاں اٹھائے بیٹھے ہیں. اور مولا علی نے تو کمال کر دیا، فرماتے بندے تو کس بات پہ کرتا ہے؟ کیا تو وہ نہیں کہ تو 2 بار شرمگاہ سے نکلا ہے؟ ایک بار اپنے والد کی شرمگاہ سے، ایک بار اپنی ماں کی شرمگاہ سے. تجھ میں اکڑنے والی کیا چیز آ گئی؟ ہمیں نہیں سجتی ہے. جتنا جھکو گے وہ تمہیں اتنا ہی اونچا کرتا جائے گا. یہ ہم نے اونچے ہونے کا جو راستہ نکال دیا یہ غلط راستہ ہے، اس طرح کبھی کوئی اونچا نہیں ہوا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ بچ کے رہنا حضرت جی سے ذرا. ہمیں ہے ہی کوئی چیز نہیں حضرت جی کہ ہم اس پہ اکڑیں نہیں. اور وارث شاہ نے کمال کیا. وارث شاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وکھاون، چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وکھاون تے قرب حضور پاون. جتنا جھکو گے اتنا ہی کرم ہوگا، جتنا جھکو اتنا ہی کرم ہوگا. تو پھر جب اپنی باری ہے تو پھر لکھتے کیا ہیں؟ میں تے کم تر، میں تے کم تر، احقر، عاجز، ادنا. 4 بار نفی کی ہے. میں تے کم تر، احقر، عاجز، ادنا، لا شیء لا امکان بھی تو. امام اہل سنت جی موجہ شریف سنہری جالیوں کے سامنے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہاں آنا پڑے گا، بات پھر بننی ہے. نہیں تو وہی ہے چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وکھاون قرب حضور پاون. یہ میں اکثر قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بھی بیٹھے ہیں، میں اس سے زیادہ نا اس کو آسان نہیں کر سکتا. کچھ باتیں ایسی ہیں نا گرفت ہو جاتی ہیں، میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا آپ کے لیے. میں کچھ پردے ڈال کے چلو بات کر دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے درمیان جو پردہ آ گیا ہے نا، وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پردہ سلیمان خود ہی ہے.
جس دن یہ سلیمان کا پردہ اٹھ گیا نا تو پھر آپ نے بھی کھڑے ہو کے صدا دے دینی ہے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پردہ اصل میں سلیمان خود دیا ہے۔ جس دن یہ سلیمان کا پردہ اٹھ گیا تو پھر رنگ ہی کوئی وکھرا ہوگا۔ لیکن کیا کریں گے، ہم تو اس پردے کو اور بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ہم اس پردے کو، پہلے میں تھا ہری نہ ہی، اب ہری ہے میں نہ۔ جس دن یہ پردہ اٹھ گیا نا سلیمان کا، اسی لیے پھر اللہ حضرت نے کہا دیدہ قور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ پھر اقبال نے بھی کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ پھر جب یہ پردے اٹھتے ہیں تو پھر آدم چشتی بھی کہتا ہے کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ یہ اسلام آباد مدینہ یہ فاصلہ آپ نے ڈال دیا، فاصلہ تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ فاصلہ آپ نے بڑھایا، فاصلہ تو کوئی نہیں ہے، یہ فاصلہ آپ نے اور میں نے بڑھا دیا، فاصلہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہے۔ یہ پردہ سلیمان خود دیا ہے۔ جس دن یہ سلیمان کا پردہ اٹھے گا اس دن پھر حضرت رنگی وکھرے ہوں گے۔ ہاں یہ مولانا منظور احمد صاحب سائیوال جامعہ فریدیہ مدینہ الرسول لکھی، جلوہ جانا لکھی، میں بس بدقسمتی ہے اس کے بعد میں حضرت کی زیارت نہیں کر سکا۔ ہم جب جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے مجھے یاد ہے حضرت کا ایک مناظرہ ہوا مسئلہ حاضر و ناظر پہ۔ مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے کا، میری زندگی کا پہلا مناظرہ تھا حضرت۔ ہم حضرت جی مدرسے سے رخصت لے کے نا بڑی صبح پہنچ گئے، اور یہ ماشاءاللہ جتنی ٹوٹل جگہ ہے نا اس سے بھی بڑا سٹیج لگا تھا حضرت، کہیں انہوں نے کنٹینر کھڑے کر کے سٹیج لگایا تھا، بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا۔ ہم بالکل آگے جا کے بیٹھے تھے، بڑی جلدی آ گئے، اب دوسری طرف سے سارے ہی آ گئے، حضرت کی طرف سے کوئی نہیں آ رہا۔ جب حضرت آئے بھی نا تو حضرت بالکل اکیلے، صاحبزادگان میں سے کوئی ساتھ نہیں، شاگرد بے حساب ہیں ان کے لیے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی حضرت جی کتاب نہیں، کوئی جناب کچھ بھی نہیں، اکیلے۔ اور آ کے نا دوسری سائڈ پہ بیٹھ گئے، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا وہ جو دوسرا گروہ تھا نا وہ بڑے خوش ہوئے، آنکھوں آنکھوں میں آپس میں اشارہ ہوا، لے بھائی اتو بابا اتو کلا، جیسے تے سارے نے پڑھ کے بابے نو ٹھا لینا، لیکن ان کو اتنا نہیں پتا تھا یہ صرف بابا نہیں ان کا بابا ہے، اور جو ان کا بابا ہوتا ہے وہ اکیلا لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ جو ان کا بابا ہوتا ہے وہ اکیلا ہی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ وہ جو درمیان میں جو جج صاحبان تھے وہ بھی آ گئے، اب مناظرہ شروع ہونا تھا۔ جی بات کدھر سے شروع ہو؟ مفتی صاحب نے کہا جی بات میں شروع کروں۔ آپ نے بات کہاں سے شروع کری؟ آپ نے فرمایا بھائی مناظرہ یہ ہے، دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے، نہ آئی تو ہار گئے۔ تو میں تو ویسے بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، تو آؤ آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں۔ صاحب نے کہا جی یہ وکھرا انداز کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر، تو پھر اس طرح مناظرہ کرتے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام کا جلوہ دکھا دو یا دیکھ لو، فرمایا یہاں جلوہ دیکھ لو یا دکھا دو حضرت۔ اب ہوا کیا حضرت؟ ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا، چوتھا بھاگا، سارے بھاگ گئے حضرت، آپ اکیلے رہ گئے حضرت اسٹیج پہ، کیونکہ حضرت جی دکھا سکتے نہیں تھے، دکھا وہ سکتے نہیں تھے، اور اگر دیکھتے تو سار پھر اپنے مسلک کا جنازہ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑنا تھا حضرت۔ سارے بھاگ گئے۔ مجھے یاد ہے حضرت نے سپیکر میں بڑی کمال بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اوے شدائیو، اوے دکھا نہیں سکتے تھے، دیکھ ہی لیتے اتنوں کا بھلا ہو جانا تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ سارے ساڈے ہر گئی نہیں، کوئی ہیں آج بھی حضرت، بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ نہ سمجھنا یہاں بڑے بڑے حضرت جی با کمال لوگ بیٹھے ہوں، یہ نہ سمجھنا کو سارے میرے ہر گئی نہیں، نہ بڑے بڑے با کمال لوگ آئے ہیں اور آئیں گے قیامت تک۔ اللہ نبی علیہ السلام کی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، بندے آتے رہے ہیں، بندے آتے رہیں گے۔ ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں گے، لیکن سچ بتاؤ ہم روئے کس لیے؟ کبھی بیٹھ کے سنایا اپنے محبوب کو اپنا درد؟ میں نے تو رشوت لے لی،
مثلا میرا دل تھا یہ گاڑی میرے پاس ہو، کبھی مانگی محبوب سے؟ میں نے رشوت لے لی، میں نے سود لے لیا، میں نے بینک سے لے لی، محبوب کو نہیں مانگی، میں نے مانگی ہے؟ یہ میری گاڑی کھڑی ہے جی باہر، کوئی جھوٹا الزام لگائے جتنے مرضی لگائے، لیکن جس دن کوئی ماں کا پتر آ کے ثابت کرے کہ مصباحی نے 1 روپیہ مانگا ہو کسی سے، اس دن وہ بات پھر اس دن ہوگی۔ کوئی بیٹھ کے جتنے مرضی الزام لگائے مجھ پہ، وہ کھری بات ہے، لیکن حضرت یہ جو لے رہے ہیں نا پیسے، ان کے پاس بھی یہ گاڑی نہیں ہے جو بغیر لیے اللہ نے مجھے دے دی ہوئی ہے۔ میں نے مانگی ہے۔ میرے پاس جب موٹر سائیکل تھی نا، سردیوں کی رات، میں سیالکوٹ سے شکرگڑھ تقریر کرنے گیا، تقریباً 107 کلومیٹر ہے موٹر سائیکل پہ۔ اب جو بندہ تھا نا جو مجھے لے کے گیا، جس نے مجھے راستہ بتانا تھا، میں رات رہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے امامت کروانی تھی فجر کی، بارش شروع ہو گئی۔ وہ بندہ مجھے پیچھے بیٹھا جو ہے نا، وہ مجھے کہتا مصباحی صاحب تو بھی چنگے ملنگ آدمی، میں کیوں ہے؟ کہندا ہے حضرت ایڈی ٹھنڈ ہے، آپ بھی ٹھردے پہ ہو، میں نے بھی ٹھاریا جناب، بھلا جنہوں نے آپ کو بلایا آپ اسے کہیں گاڑی بھیجو۔ میں کہا جا شدائیا، پھر انہیں کو بھی منگنی ہے، پھر انہی سے مانگنی ہے۔ میں نے کہا میں جن کی ڈیوٹی کرنے نکلا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں، سردی بھی ہے، بارش بھی ہے، اور اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، میں نے ان سے نہیں مانگنی، میں نے انہی سے مانگنی ہے۔ اور مجھے کسی بابے نے راز بتایا تھا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ مانگ دے صحیح کہ مانگ دے صحیح، مانگ دے ہی نہیں ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔